لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين، رحمة للدارين، جد الحسنين، مولى الكونين، أعني أبا القاسم محمد. صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اذان گرامی آغاز مجلس ہے، اس سے بہتر صلوات دیا کیجئے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. 5 روزہ سلسلہ گفتگو کی یہ آخری تقریر. ہماری گفتگو کا موضوع مسلسل مکتوبات مولا و آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ خطوط کہ جو میرے اور آپ کے دوسرے امام نے اپنے دست مبارک سے تحریر فرمائے، ان میں سے 2 سے 3 خطوط آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور آج اپنے وعدے کے مطابق امام کا ایک ایسا خط پیش کرنا ہے کہ جس کی تاریخ تو معلوم نہیں ہے، مگر عقائد کے باب میں ایک اہم دستاویز ہے مولا حسن کا یہ خط. جب بات ہو عقیدے کی تو مشکل ترین بحثیں منطقی اور عقلی اعتبار سے جو مشکل ترین باب ہے وہ توحید کا باب ہے. توحید سے انسان کا تعلق. اس باب میں ایک چیپٹر شمار ہوتا ہے قضاء اور قدر کا باب. یہ لفظ آپ نے بہت بار سن رکھا ہوگا. قضاء و قدر پروردگار، قضاء و قدر الہی، اللہ کی قضا یعنی اللہ کا فیصلہ، قدر یعنی وہ شے کہ جو مقدر ہے، کہ جو ایک خاص مقدار میں معین ہے. یہ قضاء و قدر کا مسئلہ توحید کے باب میں، عقائد کے باب میں ایک مشکل ترین باب شمار ہوتا ہے. اس باب کے بارے میں ایک انتہائی معروف انسان نے، جس کا نام آگے بیان ہوگا، اس نے بڑے ہی احترام سے امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں خط لکھا، اور خط لکھ کر اس مشکل ترین مسئلے کے بارے میں سوال کیا. یقین جانیے جتنا امام کا جواب اہم ہے، کیونکہ جواب جو خط ہے امام کا وہ تو جو امام نے جواب دیا، مگر جو خط لکھنے والے نے سوال کیا ہے اس کے سوال کا جو انداز ہے اور اس انداز پر امام کا رد عمل اور ریئیکشن کیا ہے، یہ بھی ہمارے عقیدوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. لہٰذا میں پہلے سائل کا خط آپ کی خدمت میں لفظ بلفظ پیش کروں گا، پھر مختصر تشریح کے ساتھ جتنی دامن وقت میں گنجائش ہوئی قضاء اور قدر کے مسئلے پر امام حسن مجتبی کی تحریر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر آمادہ ہیں، توجہات میرے ساتھ ہیں، بعد میں آنے والوں کو زحمت دیتا رہوں گا. جوانوں سے گزارش ہے بزرگ زحمت نہ فرمائیں. جوان دوست اس فاصلے کو پر کیجئے،
آگے آگے تشریف لے آئیے، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جزاکم اللہ۔ آمادہ ہیں انشاءاللہ؟ خط لکھنے والا کون؟ ایک بہت معروف نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا، حسن بصری۔ پورا نام حسن بن ابی الحسن البصری۔ کون ہے یہ؟ دور ائمہ میں مولا علی اور ان کے بعد کے ادوار میں نمایاں لوگوں میں سے شمار ہوتا ہے، اہل علم افراد میں سے تھا، بہت بڑا عالم تھا اپنی دانست میں، اور ایک خاص عقیدے اور نظریے کی بنیاد اس نے رکھی، اور وہ عقیدہ اور نظریہ کہ جو بعد میں فرقہ قدریہ کہلایا۔ فرقہ قدریہ وہ گروہ کہ جن کا قول، جن کا عقیدہ بہت حد تک عقیدہ جبر سے مشابہ تھا، کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہونا ہے ہماری قدر کے مطابق ہے، وہ قدر اللہ نے طے رکھی ہے، طے کر رکھی ہے، لہٰذا کوشش کرنے کا کیا فائدہ۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ فرقہ قدریہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حسن بصری بڑا معروف نام ہے، اس نے اپنے زمانے میں امام حسن مجتبیٰ کو خط لکھا، اور خط کا آغاز کس طرح سے کیا؟ اب خوب غور کیجئے گا خط کے ایک ایک لفظ پر، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس حسن بصری کا امامت پر عقیدہ کیسا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا۔ خط کا آغاز ہوا، کہنے لگا من الحسن البصری الی الحسن ابن رسول اللہ۔ حسن بصری کی جانب سے یہ خط کس کے لیے؟ اس حسن کے لیے کہ جو رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ خط کا آغاز ہے، توجہ میرے ساتھ ہے۔ پھر کہنے لگا اما بعد فإنکم معاشر بنی ہاشم الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ، کہ آپ بنی ہاشم کا گروہ، اہل بیت رسول وہ لوگ ہیں کہ جو شبہات اور ظلمتوں کی لہروں میں پناہ دینے والی کشتیاں ہیں۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ ایک ایک جملے پر غور کیجیے گا۔ آپ بنی ہاشم کون ہیں؟ تلاطم والی موجوں میں پناہ دینے والی کشتیاں ہیں۔ پھر کہتا ہے وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، اور آپ تاریکیوں میں روشن ہونے والے چراغ ہیں۔ پھر کہتا ہے وَأَعْلَامُ الْهُدَى، اور آپ مخلوق پروردگار میں ہدایت کے منارے ہیں، ہدایت کی علامتیں ہیں۔ وَالْأَئِمَّةُ الْقَادَةُ، آپ وہ ائمہ ہیں کہ جن کا کام مخلوق کی قیادت اور رہنمائی کرنا ہے۔ الَّذِينَ مَنِ اتَّبَعَهُمْ نَجَا، یہ سب کون کہہ رہا ہے اپنے خط میں؟ حسن بصری کہہ رہا ہے۔ یہ سب تمہید ہے اپنے سوال کے لیے۔ الَّذِينَ اتَّبَعَهُمْ نَجَا، آپ آل محمد وہ ہیں کہ جو ان کی پیروی کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ وَالسَّفِينَةُ الَّتِي یؤول الیہا المؤمنون، آپ آل محمد وہ نجات کی کشتی ہیں کہ جس میں مومنین آ کر پناہ لیتے ہیں۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا عزیزو۔ وَيَنْجُو فِيهَا الْمُتَمَسِّكُونَ، آپ وہ کشتی نجات ہیں کہ جس سے جڑ جانے والے نجات پا جاتے ہیں۔ متفق ہوں تو بولیے گا۔ یہاں تک تو حسن بصری کا عقیدہ بھی ہمارے عقیدے سے متفق لگ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے قد کثر یبن رسول اللہ عندنا الکلام فی القدر، اے فرزند رسول، ہمارے آپس میں لوگوں میں قضاء اور قدر کے مسئلے پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، لہٰذا واختلافنا فی الاستطاعہ، اور کون انسان اپنے فعل میں کتنا مختار ہے، کتنی استطاعت رکھتا ہے اور کتنا مجبور ہے، اس میں بحث ہو رہی ہے۔ فَتُعَلِّمُنَا، اس جملے پر غور کیجئے گا، فَتُعَلِّمُنَا مَا تَرَى عَلَيْهِ رَأْيُكَ، کہ مولا آپ ہمیں تعلیم دیجئے اس بات کی جو آپ کی رائے ہے اس عقیدے میں۔
وَالرَّأْيُ آبائک، اور جو آپ کے آباء و اجداد یعنی رسول اور امیر المومنین کی رائے ہے. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، کیونکہ آپ وہ محمد و آل محمد ہیں کہ جن میں سے بعض کی نسلیں ہیں، اور ہر آنے والا اپنے پہلے والے جیسی فضیلت رکھتا ہے. قرآن کی آیت کی طرف اشارہ. پھر کہتا ہے من علم اللہ علمتم، یہ حسن بصری کے جملے ہیں. آپ وہ ہیں کہ جنہیں علم خدا سے عطا کیا گیا ہے. ہم عام انسان ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں آ کے استاد کی تلاش کرتے ہیں. اگر اچھا استاد مل جائے تو ہمارا علم بھی آ جاتا ہے، مگر اگر کوئی استاد آدمی مل جائے تو پھر انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے. توجہ میرے ساتھ ہے. مگر آپ آل محمد وہ ہیں بعلم اللہ علمتم، آپ کو اللہ کے علم سے علم سکھایا گیا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ الشَّاهِدُ عَلَيْكُمْ، آپ وہ ہیں کہ اللہ جن پر گواہ ہے. وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ، اور آپ آل محمد جو باقی تمام مخلوقات پر گواہ ہیں. غور کر رہے ہیں کتنا خالص عقیدہ. پھر کہتا ہے والسلام. خط کا اختتام ہوا. ایمان سے بتائیے گا امامت کے عقیدے میں یہ حسن بصری آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. ایک بہت اہم نتیجہ آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے. کاش کہ اس منبر کے صدقے جب اس فرش عزا سے اٹھیں تو اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے اٹھیں. ایمان سے بتائیے گا. جس کے امام حسن کے بارے میں یہ جملے ہوں، شروع یہاں سے کرے کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، درمیان میں کہے آپ نجات کی کشتیاں ہیں، آخر میں کہے کہ آپ وہ ہیں جنہیں علم خدا سے عطا کیا گیا. آپ مخلوق پر گواہ ہیں، اللہ آپ پر گواہ ہے، یعنی آپ خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہیں. اگر ہمارے ہاں ہوتا، ہمارے سامنے اس عقیدہ امامت کا اظہار کرتا تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے. غیر ہے مگر اتنا اچھا عقیدہ بیان کر رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک بہت اہم نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں. آپ کی نگاہ میں اس پورے خط کو سننے کے بعد کیا سمجھ آتا ہے؟ حسن بصری کا امامت پر عقیدہ کیسا ہے؟ جیسا میرا اور آپ کا ہے ویسا ہی ہے؟ کیا کوئی فضیلت رہی جو اس نے نہ ذکر کی ہو؟ کیا کوئی مقام و مرتبہ آپ کو دکھائی دیا جو اس نے نہ بیان کیا ہو؟ پوری ولایت آل محمد سمیٹ دی، پورا عقیدہ امامت اس کے ہاتھ میں ہے، اور اپنے اچھے سے لفظوں میں بیان بھی کر رہا ہے. مگر جب امام حسن مجتبیٰ کے پاس اس کا خط پہنچا، امام نے اس تمام بہترین عقیدے کے جواب میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. بہت اہم لمحہ فکریہ ہے عزیزوں ہمارے عقیدوں کے لیے. عقیدہ امامت اتنا خالص کہ جیسے کوئی امام کا اپنا چاہنے والا صحابی خط لکھ رہا ہو، مگر امام حسن مجتبیٰ اس کے اس عقیدے پر راضی نہیں ہوئے. میرا آپ سے سوال ہے، سوچ کر بتائیے اس کے اس عقیدے میں کس چیز کی کمی ہے؟ توجہ میرے ساتھ ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ اتنا خالص عقیدہ امامت ہے مگر امام حسن مجتبیٰ راضی نہیں ہے. کیوں؟ آئیے امام نے جس جملے سے ابتدا کی اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ خالص تر ہو سکے. اگر توجہ میرے ساتھ ہے تو ایک درود پڑھیے امام کی عظمت پر. یقین جانیے مجھے خود بہت زیادہ ممبر پر عبارتیں پڑھنا ترجمہ کرنا بار بار پسند نہیں ہے، مگر ہمارا موضوع مکتوبات امام حسن ہے، تو اب اس موضوع میں اگر آپ کو امام حسن کا خط نہ سناؤں تو کیا کروں؟ توجہ میرے ساتھ ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے اس بہترین عقیدہ امامت کے اظہار پر جب حسن بصری کو جواب لکھا تو فرمایا اما بعد فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَمَا ذَكَرْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ أَوْلِيَائِهِ، کہ جو تو نے ہم اہل بیت رسول کی فضیلتوں کو گنا، ہم اللہ کی نگاہ میں اور اولیاء خدا کی نگاہ میں وہی ہیں جو تو نے کہا. خوب توجہ کیجیے گا.
جو تو نے فضیلتیں گنوائی یقیناً اللہ کی نگاہ میں ہمارا وہی مقام ہے، اولیاء خدا کی بارگاہ میں بھی ہمارا وہی مقام ہے۔ فَأَمَّا عِندَكَ وَعِندَ أَصْحَابِكَ، لیکن جہاں تک تیری بات ہے، جہاں تک تیرے ساتھیوں کی بات ہے، فَلَوْ كُنَّا كَمَا ذَكَرْتَ مَا تَقَدَّمْتُمُونَا، اگر تیرے نزدیک بھی ہم اہل بیت کا وہی عقیدہ ہوتا کہ جس کا تو نے اپنے خط میں اظہار کیا، یعنی زبان سے جو تو کہہ رہا ہے عقیدہ امامت میں، ولایت اہل بیت میں، جو اپنے خط میں لکھ کر بھیج رہا ہے، اگر تیرے دل میں بھی ہمارے لیے، ہم آل محمد کے لیے وہی عقیدہ ہوتا، ما تقدمتمونا، تو تم کبھی ہم اہل بیت پر کسی غیرے کو مقدم نہ کرتے۔ غور کر رہے ہیں عزیزوں؟ یعنی ایک طرف تو اتنی تعریفیں، ایک طرف تو اتنی فضیلتیں، مگر جب منصب خلافت رسول دینے کی باری آئی تو تمہیں ہم آل محمد یاد نہ آئے۔ یعنی تیرے دل میں، تیری فکر میں عقیدہ امامت ضرور ہے، مگر ویسا خالص نہیں ہے جیسا خدا نے چاہا ہے۔ کاش پہنچ سکیں عزیزوں، توجہ کر رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے۔ تو عقیدہ امامت کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، مگر اپنے اس عقیدے میں خالص نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے کی مثال ذہن میں رکھیے گا، خلاصہ پیش کر دوں، تو آل محمد کو تو بہت اچھے سے مانتا ہے، مگر ان کے علاوہ غیروں کو بھی مان رہا ہے۔ تیرا عقیدہ امامت قبول اس وقت ہوگا بارگاہ امامت میں کہ جب سوائے آل محمد تجھے کوئی اور دکھائی نہ دے۔ غور کر رہے ہیں؟ یعنی کس انداز سے، کس باریکی اور دقت سے امام ہمیں اپنے اور پرائے کا فرق بتا رہے ہیں۔ دیکھو، ہر اہل بیت کا دم بھرنے والا اپنا نہیں ہے۔ جب دیکھنا ہو کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، دیکھنا کون ہے کہ جو آل محمد کے ساتھ قطار میں دوسروں کو بھی داخل کر رہا ہے، کون ہے کہ جو صف میں آل محمد کے سوا کسی کو جگہ ہی نہیں دیتا، ان کے سوا کسی اور کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آج کل کے دور کی مشکل کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ ہمیں بہت سارے پرائے اپنے لگنے لگے ہیں، اور نتیجے میں بہت سارے اپنے بھی پرائے معلوم ہو رہے ہیں۔ اگر پیغام پہنچ گیا، ایک درود پڑھیے آقا حسن کی عظمت پر۔ پھر امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں وَلَعَمْرِي قَدْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَكُمْ فِي كِتَابِهِ۔ اے حسن بصری، بظاہر تو ہمیں بہت مانتا ہے، مگر ہمارے ساتھ ہمارے غیروں کو بھی مان رہا ہے۔ تیرا عقیدہ ولایت بہت اچھا ہے، مگر عقیدہ براءت کے بغیر ہے۔ اے حسن بصری، تمہاری مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ کون سی آیت میں دی؟ مولا نے قرآن کی آیت ذکر کی، اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اے لوگوں، تم کیا کرتے ہو؟ وہ جو کمتر ہے، وہ جو پستر ہے، اسے بہتر کی جگہ بدل کر لے آتے ہو۔ خوب توجہ کیجئے گا، بعد رسول کیا ہوا؟ وہ جو بہترین تھے ان کی جگہ کمتر لوگوں کو بدل کر لایا گیا۔ امام فرماتے ہیں حسن بصری، تم ہماری فضل کو تو جانتے ہو، ہماری فضیلت کو تو مانتے ہو، مگر پھر بھی ہماری جگہ ہم سے کمتر لوگوں کو دیتے ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر امام نے فرمایا اگر یہ صرف تیرا خط ہوتا اور مجھے امت کی گمراہی کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے تیرے اس خط کا جواب بھی نہ دیتا۔ ذرا تصور تو کیجئے، محسوس تو کیجئے، کتنی فضیلتیں خط میں لکھ رہا ہے، مگر امام کا لہجہ کس طرح کا ہے، امام کا انداز کس طرح کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ امامت میں خالص نہیں ہے۔ اسے سبھی اچھے نظر آ رہے ہیں، اسے آل محمد بھی اچھے لگ رہے ہیں، ان کا غیر بھی پسند آ رہا ہے۔ گویا امام سمجھانا چاہ رہے ہیں خبردار، دو کشتیوں کے سوار نہ رہنا،
صرف ایک کشتی کے سوار بننا، وہ ہے کشتی نجات، وہ ہے کشتی اہل بیت، کہ جس کے بارے میں کائنات کے نبی فرما گئے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو اس سے دور رہا غرق ہوا ہلاک ہو گیا۔ ایک درود پڑھیے آل محمد کی عظمت پر۔ اب اتنے جملوں کے بعد، اتنی سرزنش کے بعد امام نے اسے جواب بھی دیا۔ اگر مجھے امت کی گمراہی کا خوف نہ ہوتا میں جواب نہیں دیتا، لیکن میرے اس جواب سے امت کے لوگوں کی رہنمائی ہوگی، لہٰذا میں حسن مجتبیٰ تجھے اس مسئلے کا جواب دیتا ہوں۔ اب مولا مسئلے کا جواب کس انداز سے دے رہے ہیں، خوب غور کیجئے گا، 2 سے 3 جملے ہیں وہ پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کر کے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے بات کو آسان کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں والذی انا علیہ، وہ عقیدہ کہ جس پر میں حسن مجتبیٰ ہوں، قضاء و قدر کے مسئلے میں، توجہ میرے ساتھ ہے، وہ عقیدہ جس پر میں حسن مجتبیٰ ہوں، یعنی جو میرا یعنی محمد و آل محمد کا عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ من لم یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ فقد کفر، کہ جو شخص قدر پر ایمان نہ رکھے، چاہے اچھی قدر پر یا بری قدر پر، یعنی قدر میں جو خیر ہے اس پر بھی، جو شر ہے اس پر بھی، جو قدر الہی پر ایمان نہ رکھے فقد کفر، وہ کافر ہوا۔ اب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک صعب جملہ ہے نا، یہ حسن مجتبیٰ ہیں، یہ خطیب منبر سلونی کے بیٹے ہیں، یہ صاحب نہج البلاغہ کے لال ہیں، ایک جملے میں پورے عقیدہ قدر کو سمیٹ دیا۔ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں شرح پیش کروں گا۔ پہلا جملہ اسے ذہنوں میں رکھیے گا مومنین، کیونکہ ایک بار جب شرح اور وضاحت آپ کے ہاتھ لگ جائے گی تو یہ ایک جملہ یاد رکھیں گے، پورا قضاء و قدر کا مسئلہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گا۔ من لم یؤمن بالقدر، جو قدر الہی پر ایمان نہ رکھے، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، فقد کفر، وہ کیا ہوا؟ وہ کافر ہوا۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف پھر مولا فرماتے ہیں وَمَنْ حَمَّلَ الْمَعَاصِي عَلَى اللَّهِ فَقَدْ فَجَرَ، اس کے مقابلے میں جو شخص اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اللہ کے سر ڈالتا ہو وہ فاجر ہوا، یعنی جو قدر کا سرے سے انکار کر دے وہ کافر ہے، اور جو قضاء و قدر کے مسئلے میں حد وسط سے نکل جائے، درمیانی راہ اور اعتدال سے آگے بڑھ جائے، یعنی عقیدہ جبر کی طرف چلا جائے، اپنے گناہوں کی ذمہ داری بھی اللہ کے سر ڈالے، وہ کیا ہے؟ وہ فاجر ہے۔ اب اس کے بعد مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یطاع باکراہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اکراہ اور مجبوری کی حالت میں نہیں کروائی جاتی۔ اللہ مخلوق سے اپنی فرما برداری زبردستی اور مجبور کر کے نہیں کرواتا۔ وَلَا يُعْصَى بِغَلَبَةٍ، اور اللہ کی نافرمانی بھی مغلوب اور کنٹرولڈ حالت میں نہیں ہوتی، یعنی انسان اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ اطاعت پر مجبور ہے، بلکہ اپنے اختیار اپنی چوائس سے کرتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ خدا کی مرضی اس کی مرضی پر غالب ہے لہٰذا اب اس کا کوئی اختیار اس کی مرضی نہیں ہے، بلکہ گناہ بھی نافرمانی بھی انجام دیتا ہے تو اپنی میرا ساتھ دیجیے گا، تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَهُمْ، لیکن اللہ نے جس اختیار پر انسان کو مالک بنایا ہے، وہ اللہ کے جس نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے، چونکہ اللہ نے ہی انسان کو اختیار دیا ہے لہٰذا مالک اختیار بھی اللہ کہلائے گا۔ یقیناً بہت مشکل بات ہے، مجھے اندازہ ہے میرے نوجوان دوست تھوڑا سا تحمل کیجئے گا، یہ موضوع اپنے آپ میں بہت مشکل ہے، تھوڑا سا صبر کریں گے، یہ خط کے جملے مکمل ہوں گے، پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کروں گا، مگر تھوڑا تھوڑا احساس کرتے جائیے گا، جتنا جسے امام حسن مجتبیٰ کے ان جملوں ان لفظوں کے صدقے میں خیرات نصیب ہو اتنا اتنا میرا ساتھ دیتے جائیے گا، یعنی کس انداز سے امام خالص
عقیدہ توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے لوگوں کو جو اختیار دیا ہے، اللہ اس اختیار کا بھی مالک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں والقادر علی ما علیہ اقدرہم، اللہ نے جس چیز پر لوگوں کو قدرت دی ہے، اللہ لوگوں کی اس قدرت پر بھی قادر ہے۔ یعنی جب چاہے وہ قدرت سلب کر سکتا ہے، مگر اللہ نے لوگوں کو وہ قدرت دے رکھی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں فَإِنِ ائْتَمَرُوا بِالطَّاعَةِ لم یکن اللہ لہم صادا، اگر یہ لوگ اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے تو اللہ کبھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یعنی اپنے اختیار سے اگر فرما برداری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ولا منہا مانع، اللہ اس اطاعت میں رکاوٹ بھی نہیں بنتا۔ وَإِنِ ائْتَمَرُوا بِالْمَعْصِيَةِ، اب یہاں امام اللہ کا فضل بھی بتائیں گے، اور اگر یہ لوگ اللہ کی نافرمانی پر ڈٹ جائیں، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، اللہ نے جو کہا اس پر عمل نہ کریں بلکہ گناہ کے مرتکب ہونا چاہیں، مولا فرماتے ہیں اگر یہ لوگ گناہ کرنا چاہیں فَشَاءَ سُبْحَانَهُ أَن يَمُنَّ عَلَيْهِمْ فَيَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا فَعَلًا، اگر لوگ گناہ کرنا چاہیں اور اللہ یہ چاہے کہ ان لوگوں پر احسان کرے، ان لوگوں پر منت کرے، تو اللہ کیا کرنا چاہے گا؟ اللہ لوگوں کے اور اس گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلب اختیار نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ کا انسان پر فضل ہے، یہ اللہ کی انسان پر توفیق ہے کہ اس کے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ آ گیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اللہ ایسا نہ کرے، ایک شخص گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا اور کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اس نے گناہ کر لیا، اس کا مطلب اللہ نے اسے اپنے فضل سے محروم رکھا۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي حَمَّلَهُمْ عَلَيْهَا إِجْبَارًا، تو اب یہ اللہ کا قصور تو نہیں ہے، اللہ نے اسے گناہ پر مجبور نہیں کیا۔ خوب غور کیجئے گا، اگر اللہ چاہتا تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اسے گناہ سے روک سکتا تھا، راستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی تھی، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو یہ جو اس نے گناہ کیا یہ اپنے اختیار سے کیا، اپنی مرضی سے کیا، اللہ نے اسے مجبور نہیں کیا۔ وَلَا أَلْزَمَهُمْ بِهَا إِكْرَاهًا بَلْ احتجاجه جل ذکرہ علیہم ان عرفہم، اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو اچھے اور برے کا راستہ دکھا دیا ہے۔ سورہ دہر کی آیت ہے نا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت کر دی، اما شاکرن و اما کفورا، اب چاہے تو اطاعت و فرما برداری کر کے شکر گزار بن جائے، چاہے تو نافرمانی کر کے کفران نعمت کرے۔ اللہ نے انہیں راستہ دکھا دیا، وَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى فِعْلِ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، اور جو اللہ نے انہیں جس بات کی طرف بلایا اللہ نے اس کا راستہ بھی انہیں دکھلا دیا ہے۔ وَتَرَكَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُمْ، اور جو اللہ نے انہیں جس چیز سے روکا ہے اس سے بچنے کے لیے بھی راستہ انہیں بتا دیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اور مخلوق کو تمام اچھا برا بتانے کے بعد، مخلوق کو اختیار دے دینے کے بعد، اللہ کے لیے کامل ترین حجت ہے بندوں پر کہ اب جو نیکی کر رہا ہے وہ جزا کا مستحق ہے، اور جو نافرمانی کر رہا ہے وہ بعین ہی سزا کا حقدار ہے۔ اب یہ خدا کا فضل ہے، چاہے تو سزا دے، چاہے تو بخش دے، چاہے تو سزا میں کچھ کمی لے آئے۔ امام نے یہ پورا قضا اور قدر کے مسئلے کا خلاصہ کیا، پھر فرمایا والسلام۔ اگر یہاں تک جو بھی مومنین یہاں تک سفر میں میرے ساتھ آ گئے، پھر گزارش کروں گا امام حسن مجتبیٰ کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ یہاں تک آپ نے تحمل کیا نا، یقین جانیے یہ خط ایسا تھا، اگر کوئی معمولی موضوع ہوتا، کوئی آسان بات ہوتی، میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا، مگر یہ موضوع اتنا حساس ہے کہ اس موضوع کا تقاضا تھا کہ ایک ایک لفظ آپ تک پہنچایا جائے۔ اب آئیے اس خط کا خلاصہ اور امام حسن مجتبیٰ کے 2 جملوں کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کون سے 2 جملے؟ کہ جو اللہ کی قدر کا منکر ہو وہ کافر ہے،
اور جو اپنے آپ کو گناہ میں مجبور جانتا ہو، اپنے گناہ کا بوجھ اللہ پر ڈالتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ فاجر ہے۔ یہ دو جملے ہیں، ان دو جملے میں پورا قضا اور قدر کا مسئلہ سمٹا ہوا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو علتوں اور اسباب کے ماتحت ایک نظام قرار دیا۔ اس کائنات میں ہر کام، ہر چیز علت اور اسباب کے قانون اور قاعدے کے تحت چل رہی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جب بھی کوئی ریزن وقوع پذیر ہوگا تو اس ریزن کا نتیجہ ضرور بضرور وقوع پذیر ہوگا۔ یعنی اگر کسی کا گلا کاٹا جائے تو وہ حتماً مر جائے گا، اگر کوئی بد احتیاطی کرے تو مریض ہو جائے گا، مریض دوا لے گا تو شفا یاب ہو جائے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ علتوں اور اسباب سے بنا ہوا نظام ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں یہ نظام بنایا۔ اب اس نظام کی خصوصیات ہیں۔ اللہ نے اس نظام میں ہر ایک سبب کے لیے ایک خاص مسبب رکھا ہے۔ آسان کروں بچوں کے لیے، سوئچ بورڈ لگا ہوا ہے۔ سوئچ بورڈ لگانے والے نے صرف سوئچ بورڈ نہیں لگایا، بلکہ ایک پورا نظام بجلی آپ کے لیے کھڑا کیا کہ جس نظام کا اختتام ایک سوئچ بورڈ پر ہوا۔ لہٰذا جب تک یہ نظام درست کام کر رہا ہے، اگر آپ سوئچ کو آن کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر کہ الیکٹرک والوں کی مہربانی شامل حال رہی، آپ سوئچ آن کریں گے کیا ہوگا؟ قہری اثر ہے کہ بجلی روشن ہو جائے گی، بلب جل جائے گا۔ اور کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے سوئچ بورڈ کو بند کر دیا کیا ہوگا؟ قہری اثر ہے کہ یہ روشنی گم ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ علت اور اسباب کا نظام ہے۔ اگر آپ سوکھی لکڑی پر آگ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ سوکھی لکڑی، اب میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا عزیزوں، یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ شہری زندگی گزارتے ہیں، اتنا تو سب کو پتہ ہے، سوکھی لکڑی کو آگ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ جل جائے گی۔ جب سوکھی لکڑی کو آگ جلانے لگے گی، اس کا ایک اور اثر ہے، وہ کیا ہے کہ اس آگ سے دھواں اٹھے گا۔ متفق ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ نظام کائنات ہے جو علتوں اور اسباب کا تابع ہے۔ جب بھی اس کائنات میں، اس کے قوانین میں قانون ہے، اس کائنات کی نیچر، اس کی فطرت میں یہ قانون ہے۔ اب سائنس آ کر یہ بحث کرتی رہے کہ یہ نظام کہاں سے آیا، یہاں عقیدہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اس نظام کو خلق کیا۔ سائنس چاہے تو اس کی کوئی اور ڈیفینیشن بتا دے یہ کیسے ہوا، مگر یہ طے ہے، اس پر سب متفق ہیں کہ یہ علتوں اور اسباب کی دنیا ہے۔ اگر یہ نظام علتوں اور اسباب پر بنا ہوا نہ ہوتا، اگر یہ ایک سسٹمیٹک نظام نہ ہوتا تو فزکس نامی کوئی علم وجود نہ رکھ سکتا۔ فزکس کیا ہے؟ کائنات جن قوانین پر عمل کرتی ہے ان قوانین کو دریافت کرنے کا نام فیزیا ہے، ان قوانین کو دریافت کرنے کا نام فزکس ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ یہاں سے یا کسی بھی درخت سے کوئی سیب کبھی گرتا تو زمین کی طرف آتا، کبھی اس کا دل چاہتا تو دائیں طرف چلا جاتا، کبھی بائیں طرف چلا جاتا، کبھی آسمان کی طرف اٹھ جاتا، تو کیا لا آف گریوٹی نامی کوئی قانون وجود میں آ سکتا تھا؟ بات پہنچ رہی ہے نوجوان دوستوں تک؟ میں قضاء و قدر سمجھانے لگا اور میری کوشش ہے کہ آسان سے آسان تر کروں۔ اگر اس کائنات میں کشش ثقل جیسا کوئی نظام نہ ہوتا، اگر گریوٹی وجود نہ رکھتی، یہ کائنات ہمیشہ ایک ڈھب پر نہ چل رہی ہوتی، کسی نظام کے تابع نہ ہوتی، علت و اسباب کے تابع نہ ہوتی، تو کوئی علم فیزیا وجود نہ رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ قانون ہوتا ہی نہیں کہ جس قانون کو دریافت کیا جائے۔
خود علم فیزیا کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کائنات چند قوانین کے ماتحت چلتی ہے. اب یہ الگ بحث ہے وہ قوانین کس نے وضع کیے، اس کائنات کو ایسا کس نے بنایا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. مگر جب یہ کائنات علتوں اور اسباب کے تابع ہے، یعنی ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوگا. کوئی انسان جو کچھ کہے گا، کرے گا یا حتیٰ سوچے گا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہے، چاہے وہ اثر اس کی ذات کے اندر ہو یا اس کی ذات کے باہر ہو. وہ اللہ کہ جس نے یہ پورا نظام بنایا ہے، یہ پورا نظام سجایا ہے، علتوں اور اسباب کو طے کیا ہے، کیا چیز کس کی علت بنے گی، کیا کام ہوگا کہ جس کے نتیجے میں فلاں معلول وجود میں آئے گا. سوکھی لکڑی کے پاس آگ جائے گی تو آگ اسے جلائے گی، جب اسے جلائے گی تو دھواں اٹھے گا، جب دھواں اٹھے گا تو لکڑی راکھ میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ نے ہر شے کے لیے ایک قانون طے کر دیا ہے. اسی اللہ نے ہر شے کے لیے یہ بھی طے کر دیا، اسی قانون طبیعت کے، اسی علتوں اسباب کے نظام کے ماتحت یہ بھی آتا ہے کہ میں انسان اگر فلاں کام کروں گا تو اس کا فلاں نتیجہ نکلے گا. آسان سی بات ہے نا. اگر میں امتحان کی رات خوب ڈٹ کر پڑھوں گا تو میں پاس ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے امتحان کی رات محنت نہ کی تو میں ناکام ہو جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ علت و اسباب کی دنیا کا تقاضا ہے. غور کر رہے ہیں عزیزوں؟ اگر مجھے بھوک محسوس ہوگی میں غذا کھاؤں گا، میری بھوک مٹ جائے گی. مجھے پیاس محسوس ہوگی میں پانی پیوں گا، میری پیاس بجھ جائے گی. اس کے مقابلے میں اگر میں پانی نہیں پیوں گا تو میری پیاس نہیں بجھے گی. یہ جو پوری علت و اسباب کی دنیا ہے، یہ جو پورا نظام کائنات ہے جس میں ہر شے اور اس کا اثر معین ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر الہی. بات پہنچ رہی ہے؟ بات مشکل تو نہیں ہے، ورنہ مجلس کے بعد آ کر بھی یقین جانیے پوچھ لیجئے گا. چاہت یہ ہے کہ جب یہاں سے اٹھیں تو عقیدے کو واضح طور پر لے کر اٹھیں. یہ جو اللہ نے اس کائنات میں ہر شے کا کوئی اثر معین کر دیا، ہر علت کو، ہر ریزن کو ایک معلول سے جوڑ دیا ہے، اس پورے نظام کائنات کو اللہ کی تقدیر کہتے ہیں. اس نظام کائنات میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر انسان اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے گا تو ثواب کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کی سزا اور عقاب کا مستحق قرار پائے گا. اسی نظام کائنات میں یہ قانون بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے، کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنا حکم بتا کر یہ اختیار، یہ چوائس دی ہے، چاہے تو اس کے مطابق عمل کرے یا چاہے تو اس سے روگردانی کرے، نافرمانی کرے. یہ اختیار بھی اس نظام کائنات کا حصہ ہے جو پورا نظام کائنات تقدیر الہی کہلا رہا ہے. بات پہنچ گئی؟ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا اللہ کا اس انداز سے تقدیر کو طے کرنا، ہر شے کو اس کی قدر میں معین کر دینا، اسے قدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہر شے کی مقدار اور خصوصیات معین ہے، مگر کس انداز سے؟ علت و معلول کے قاعدے سے. جیسا ہوگا اس کے مطابق نتیجہ سامنے آئے گا. اس علت و معلول کی دنیا میں، اس اللہ کی قدر میں، جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں انسان کو صاحب اختیار بنا رہا ہوں، ہاں میری قدر میں یہ ضرور معین ہے کہ اگر نیکی کے راستے پہ چلے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا، اگر برائی کے راستے پہ چلے گا تو وہ نتیجہ نکلے گا. لیکن مجھ اللہ کی قدر یہ ہے، میری تقدیر یہ ہے کہ میں انسان کو اختیار دے کر بھیج رہا ہوں. جب قدر کو اس انداز سے سمجھا جائے تو کون سا جبر، کون سی مجبوری،
یعنی انسان کا صاحب اختیار ہونا بھی اللہ کے طے کردہ اصولوں میں سے ایک اصل ہے، اللہ کے طے کردہ قوانین میں سے ایک قانون ہے. یہ ہے قدر کی ڈیفینیشن. اب دوبارہ امام حسن مجتبیٰ کے اس جملے کو سنیے، من لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ فقد کفر. جو شخص اللہ کی قدر پر ایمان نہ رکھے، چاہے وہ قدر خیر کی ہو چاہے شر کی ہو، جو شخص اللہ کی قدر پر ایمان نہ رکھے وہ کافر ہوا. اس قدر پر ایمان نہ رکھنا یعنی کیا؟ یعنی کسی بھی لمحے انسان یہ سمجھ لے کہ میں فلاں کام کروں گا مگر اس کا جو نتیجہ ہے، جو اثر ہے، وہ اللہ کی قدر کے مطابق نہیں آئے گا بلکہ میرے طے کردہ اصولوں کے مطابق آئے گا. یعنی اگر انسان یہ سمجھے کہ کام میں برا کروں گا مگر نتیجہ اچھا آئے گا، یا کام میں اچھا کروں گا نتیجہ برا آئے گا، در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے اس نظام کا انکار ہے، یہ اللہ کے اس قدر کا انکار ہے جو اللہ نے طے کر رکھی ہے. جو قدر کا منکر ہو وہ کافر ہوا. کیوں؟ کیونکہ در حقیقت وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. بات پہنچ گئی؟ اگر اب تک جتنے بھی لوگ اب تک سفر میں میرے ساتھ ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی عظمت پر ایک درود پڑھیے. اللہ اکبر. سب مل کر جواب دیجیے گا. یا علی مشکل کشا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اذان گرامی، بزرگوں کو زحمت نہیں ہے، جوان دوستوں سے گزارش ہے، پیچھے بیٹھے ہیں، یہاں آگے بہت جگہ خالی ہے، آگے تشریف لے آئیے اور درود پڑھیے محمد وآل محمد. آئیے بسم اللہ. آل محمد وعجل فرجہم. اذان گرامی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرا آپ سے سوال ہے، انصاف سے بتائیے گا کہ اگر توحید سے جڑے ہوئے آل محمد کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو منبر سے نہ پڑھا جائے تو کہاں سے بیان کیا جائے؟ غور کر رہے ہیں؟ یہی تو موقع ہوتا ہے، یہی تو وہ دن ہوتے ہیں کہ جب انسان فرش عزا پہ آتا ہے تاکہ اپنا عقیدہ توحید امام معصوم سے اخذ کرے. وہ کہ جن کے بارے میں خود حسن بصری نے کہا تھا فَبِعِلْمِ اللَّهِ عُلِّمْتُمْ. آپ وہ ہیں کہ جنہیں علم خدا سے سکھایا گیا ہے. آپ نے دنیا میں آ کر کسی درسگاہ میں نہیں پڑھا. خدا کی قسم یہ حسن مجتبیٰ کو زیب دیتا ہے کہ اس انداز سے قضاء و قدر کے مسئلے کو بیان کرے. یہ تھی قدر الہی. اب آئیے قضا کیا ہے؟ قضا کا لفظی معنی ہے فیصلہ. قضا در حقیقت کچھ نہیں ہے، فقط اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس پوری قدر میں، قدر آپ تک پہنچ گئی، یعنی اس پوری کائنات کا نظام اللہ نے جس مؤثر کے لیے جو بھی اثر رکھا ہے، جس علت کے لیے جو بھی معلول رکھا ہے، اب اللہ نے کس علت کے لیے کون سا معلول رکھا ہے، یعنی کس فعل پر کیا نتیجہ نکلنا ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ یہ یقیناً اللہ کے ہاتھ میں. کیا اللہ چاہے تو اسے تبدیل کر سکتا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ جب نمرود نامی کافر و جابر خلیل خدا کو آگ میں جھونکے، جھلستی ہوئی آگ میں جھونکے، وہ اللہ کے جس کی قدر یہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز آگ کو مس ہوگی آگ اسے جلائے گی، اس اللہ کا فیصلہ اور قضا یہ ہوئی کہ یہ آگ یہاں ابراہیم کو نہیں جلائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ قدر الہی میں اللہ کی قضا ہے کہ یہ جو اللہ نے علت و اسباب جوڑے. مومنین سے ایک اور بار گزارش ہے، اور خدا را ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آخری بار گزارش سمجھیے گا، مجلس میں اب زیادہ وقت باقی نہیں رہا.
گزارش کر رہے ہیں بھائی آگے آگے تشریف لے آئیے، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. آ جائیے، جو اب تک نہ ہلے اب تھوڑی سی حرکت کر لیجئے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ قضائے پروردگار فقط اتنی ہے کہ اس پوری تقدیر میں جہاں اللہ چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس کے لیے چاہے تبدیلی قائم کر سکتا ہے. یہ بات پہنچ گئی؟ اس پوری قضاء و قدر کی ڈیفینیشن کو، اس پوری تعریف اور مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب مولائے کائنات کے اس فرمان کو سنیے گا کہ جب ایک مرتبہ علی کسی دیوار کے پاس سے گزر رہے تھے، دیوار ڈھہنے والی تھی، علی نے خود کو اس دیوار سے بچایا، ایک طرف ہٹے تو کسی نے اعتراض کیا، لماذا تفر من قضاء اللہ. اللہ اکبر. علی جیسا بلیغ امام یہ جواب دے سکتا ہے. پوری تعریف ذہن میں ہے، قضاء اور قدر کسی حد تک آپ تک پہنچ گئی. اب اس جملے کو سنیے گا، اے علی، یہ گرتی ہوئی دیوار تھی، گویا اللہ کا فیصلہ یہ تھا، اللہ کی چاہت یہ تھی کہ جب آپ یہاں سے گزر رہے ہوں تو یہ دیوار آپ پر گر جائے. اے علی، اللہ کی قدر سے فرار کیوں ہوتے ہیں؟ جو خود بہت بڑے فرار تھے، جو اب تک نہ جاگ رہا ہو، جو خود بہت بڑے فرار تھے، وہ شیر خدا کو کہہ رہے ہیں، اے علی، اللہ کی قدر سے فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی قضا سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی قضا سے فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ مسکرا کر فرمایا، فررت من قضاء اللہ الی قدر، میں اللہ کی قضا سے فرار ہو کر اللہ کی قدر میں آ گیا. کیوں؟ دیکھیں کتنا دقیق جملہ ہے امیر المومنین کا. اس ایک جملے میں چلتے پھرتے علی نے توحید کا سب سے مشکل مسئلہ حل کر دیا. اور زیب دیتا ہے ذات علی کو کہ چلتے پھرتے لسان اللہ ہے کہ جو توحید حل کر رہی ہے. میں اللہ کی قضا سے اللہ کی قدر میں آ گیا. کیوں؟ کیونکہ قضاء الہی یقیناً یہ تھی کہ اس وقت یہ دیوار گر جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کی قضا نہ ہوتی، اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو یہ دیوار کبھی اپنی جگہ سے نہ ہلتی. مگر اللہ کی قدر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں یہ فیصلہ ہے، اس کی تقدیروں میں یہ تقدیر ہے کہ جو گرتی ہوئی دیوار کے نیچے کھڑا رہے گا وہ دب جائے گا، جو اس سے خود کو بچا لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا. میں علی اللہ کی قضا سے فرار ہو کر اللہ کی قدر میں آ گیا. اے علی پر طنز کرنے والے، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ جو دیوار سے ہٹ کر بچا لینے کا قانون ہے، یعنی جو دیوار کے نیچے سے ہٹ جائے گا وہ بچ جائے گا، یہ قانون کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے؟ نہیں، یہ قانون بھی اللہ نے بنایا ہے. یہ اللہ کی قدر ہے کہ جو دیوار کے نیچے رہے دھس جائے، دب جائے، پس جائے، جو دیوار کے نیچے سے خود کو ہٹا لے وہ بچ جائے. میں اللہ کی قضا سے اللہ کی قدر کی طرف آ گیا. یا علی مشکل کشا، یا علی علی. اور یہاں ایک جملہ تبرکن یہ بھی سنتے جائیے، پھر خود کو مصائب سے جوڑ دوں گا. یہ کون علی ہیں کہ جیسے کوئی طنز کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قضا سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو قضائے الہی کو جانتے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، یہ وہ ہیں کہ جو قضائے الہی کو جانتے ہیں. یہی علی ابن ابی طالب تھے نا کہ جب شکم مادر میں تھے، مادر گرامی ایک دیوار کے سامنے کھڑی تھی، دیوار دو ٹکڑے ہو رہی تھی، مگر علی کی ماں تھی، جانتی تھی کہ اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے. دیوار دو ٹکڑے ہوئی، فاطمہ بنت اسد ڈٹی ہوئی کھڑی رہی. یہ کیا ہے؟ یہ قضاء الہی کا علم ہے، یہ اللہ کے فیصلوں کا علم ہے. یہ فقط آل رسول اور رسول کو زیب دیتا ہے. اگر امام حسن مجتبیٰ کے خط کی روشنی میں
خط کے سائے میں نہیں. اگر امام حسن مجتبیٰ کے خط کی روشنی میں قضاء و قدر کا مسئلہ کسی حد تک آپ تمام تک بالخصوص میرے نوجوان دوستوں تک پہنچ سکا ہو، آپ کے لیے یہ مسئلہ اگر واضح ہو گیا ہو، تو ایک مرتبہ آقا حسن کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجیے. بس عزیزوں یقین جانیے دل تو یہ تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کے زیادہ سے زیادہ مکتوبات اور خطوط آپ تک پہنچا سکوں، مگر یہ مادی انسان زمان و مکان کی قید میں مقید ہے. یہ کب ہی ان نوری مخلوقات کے علم کو اس محدود وقت میں سمیٹ سکتا ہے. بس خدا سے دعا یہ ہے کہ ان 5 روزہ گفتگو کے صدقے ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں امام حسن مجتبیٰ کی معرفت میں کچھ اضافہ ہو گیا ہو، امام کے علوم کے خزانوں سے کچھ ہم تک پہنچ گیا ہو، امام کے علم کے بہتے سمندر سے کچھ قطرے ہم تک پہنچ گئے ہوں، اور اس کے صدقے خدا روز قیامت ہمیں امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ محشور کرے. عزیزان گرامی، اپنے وعدے کے مطابق کل 28ویں سفر کا دن گزرا تھا، آج 29ویں سفر ہے. کل آپ کی خدمت میں شہادت رسول اللہ کی کچھ مصیبتیں پیش کی تھیں، کچھ حالات پیش کیے تھے. وہ شہادت کہ کائنات میں جس سے عظیم مصیبت کوئی نہیں ہے. خود امام حسین کا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ہم سے کھو جانا، ہم سے رخصت ہو جانا، روئے زمین سے اٹھ جانا، روئے زمین پر اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے. مگر میرا آپ سے سوال ہے، آج آپ کو ایک اور بہت بڑی مصیبت سنانے لگا ہوں. کیا آپ معاشرے میں کسی ایسی دختر کو جانتے ہیں؟ آسان کرو جوانوں کے لیے. کیا آپ معاشرے میں کسی ایسی بیٹی کو جانتے ہیں کہ جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اور 2 ہی روز گزرے کہ اس کے دروازے پہ آگ لگائی جائے، اسے اتنا زد و کوب کیا جائے کہ شکم مادر میں کمسن بچہ شہید ہو جائے؟ زمین پھٹ کیوں نہ گئی دختر رسول پر اس عظیم ظلم کے ڈھائے جانے سے پہلے؟ ابھی رسول کی قبر مطہر کی خاک خشک نہ ہوئی تھی. یہی دن تھے، کائنات کی ایک بہت عظیم مصیبت ان دنوں میں ہمارے سامنے آئی. زان گرامی، ہم ان دنوں کا حق نہیں ادا کرتے. اللہ اکبر. گویا نبی اپنی بیٹی سے جو وعدہ کر کے گئے تھے، اے فاطمہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے آپ مجھ سے آپ ملیں گی. امت نے یہ طے کر لیا تھا کہ نبی کے اس وعدے کو نبھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اللہ اکبر. ابھی قبر رسول کی خاک خشک نہ ہوئی تھی. حق یہ تھا کہ لوگ جناب زہرا کے دروازے پہ آتے تو تعزیت کا پیغام لے کر آتے. اے دختر رسول، آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، آپ تو بضعۃ منی کی منزل پر ہیں، آپ سے زیادہ اپنے بابا سے کون پیار کرتا تھا؟ اے دختر رسول، آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے، آپ ہماری تعزیت کو قبول کیجئے گا. حق تو یہ تھا کہ مدینے کی خواتین آتے اور فاطمہ زہرا کے دل کے لیے ڈھارس بنتی، رسول کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے. اے دختر رسول، ہماری تعزیت قبول کیجئے، ہمارا پرسہ قبول کیجئے. کچھ لوگ آئے تھے مگر ساتھ میں لکڑیاں لائے تھے. کائنات کی سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت پڑھا ہوں عزیزوں، رونے میں نہ شرمائیے گا، میں بڑے آرام سے پڑھتا جاؤں گا. یقین جانیے یہ مصیبت ایسی ہے
وہ جس کی قبر ہم سے چھپی ہوئی ہے، یقین جانیے اس فاطمہ زہرا کے مصائب بھی ہم سے چھپے ہوئے ہیں۔ لوگ آئے، دروازے پہ دستک دی، رسول کی وصیت ہے، علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہیں۔ یا علی، میری رحلت کے بعد اس وقت تک اپنے کاندھوں پہ عبا نہ ڈالنا، اس وقت تک اپنے دروازے سے اختیار سے باہر نہ جانا جب تک یہ قرآن جمع نہ کر دو۔ علی وصیت رسول کو نبھا رہے ہیں۔ لوگ آئے، دروازہ فاطمہ پہ دستک دی، این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہیں؟ جواب دیا، ابو الحسن اپنے حجرے میں ہیں، رسول کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں، جمع قرآن میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے گستاخی کی، ابو الحسن کو باہر نکالا جائے۔ دختر رسول کا لہجہ بلند ہوا۔ وہ فاطمہ کہ جس کے دروازے پہ آ کر اللہ کا رسول بھی ادب سے سلام کرتا ہو، ابھی رسول کو گئے چند روز گزرے ہیں اور ایک شقی آ کر دروازہ فاطمہ پہ گستاخی کر رہا ہے۔ آواز بلند ہوئی، کیا میں نے تم سے نہیں کہا ابو الحسن مشغول ہیں؟ لعین کہتا ہے اذن لأحرقن البیت بمن فیہ، اگر ابو الحسن گھر سے باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا دوں گا۔ دختر رسول کی آواز آئی، سننا، سن کر تڑپ کے ماتم کرنا، سر کو پیٹ کے رونا، مصیبت یہ نہیں ہے، مصیبت اس سے آگے ہے۔ دختر رسول کی آواز آئی، ارے کیا کہہ رہا ہے، اس گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی رہتی ہے، اس گھر میں رسول کے نواسے حسن و حسین رہتے ہیں۔ کہنے لگا وَإِن، ارے رہتے ہیں تو رہا کرے۔ شہزادی نے فریاد کی، یا رسول اللہ، ابھی آپ کو ہم سے رخصت ہوئے کچھ دن ہی گزرے ہیں کہ لوگ ہمارے در پہ آ کر گستاخی کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں جب لعین نے یہ جملہ سنا تو کیا رد کیا؟ لعین کہنے لگا دعی عنک یا فاطمہ حمقات النساء، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں سادات سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تازیانہ لگنا بہت بڑی مصیبت تھی، مگر لعین کا دختر رسول کو یہ جملہ کہنا دعی عنک یا فاطمہ حمقات النساء، اگر میں بہت کنایتاً ترجمہ کروں اس گستاخی کا تاکہ شہزادی کی مصیبت آپ تک پہنچے، حمقات النساء، حمقات النساء، دختر رسول کو کہہ رہا ہے اے فاطمہ عورتوں جیسی باتیں کرنا بند کر دو۔ شہزادی نے جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ لعین نے اپنے ہرکاروں کو اشارہ کیا، ارے دروازہ فاطمہ جس پہ رسول آ کر کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس دروازہ تطہیر پر آگ جلائی گئی، ارے لپٹیں اٹھنے لگی، مدینے کی ایک گلی میں دھواں اٹھنے لگا۔ جب لکڑی کا دروازہ آگ سے جل کر کمزور ہوا، شقی نے دروازے کو دھکیلا۔ تاریخ نے لکھا ہے دختر رسول در و دیوار کے درمیان آئی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جب ان مصیبتوں کو سننا، ایک بار جناب فاطمہ کی مصیبت کو یاد کرنا اور ایک بار دل سے علی کی غربت کو محسوس کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب دروازہ جلایا گیا، دروازے کو دھکیلا گیا، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے دروازے میں ایک میخ تھی، جب دروازہ دختر رسول کی طرف گیا
جوش کھا کے گر گئی، آواز دی خزینی فضا، اے فضا مجھے تھامو، میرا محسن شہید۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ غربت آل اطہار کا، تجھے واسطہ مظلومیت دختر رسول کا، ہمارے ان آنسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث کرا۔ بار الہ جو مومنین و مومنات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، اس فرش غم کے صدقے ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ماتم حسین۔